बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं द बीनर सलीम शो। अगर मैं हुकूमत की बात करूं तो हुकूमत सुकून मोड में है। शहबाज शरीफ साहब अपने दौरे कर रहे हैं, ज़ाहिरी सी बात है पाकिस्तान के लिए कैंपेनिंग करनी है, जगह जगह जाना है। वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो जो कि चेयरमैन भी हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के, वो भी ऑफ कोर्स अपने प्रोफाइल के ऊपर तवज्जो दे रहे हैं, अपने काम पर तवज्जो दे रहे हैं। और बहैसियत वज़ीर ख़ारजा उनका काम यही है कि वो पाकिस्तान की लॉबी करें, एक अच्छी लॉबी करें, पूरी दुनिया के अंदर पाकिस्तान की एक नई पहचान करवाएं, बिल्कुल वैसे ताकि पाकिस्तान का जो इमेज है वो थोड़ा बेहतर हो सके, जो कि पिछले कुछ अरसे में जब इमरान खान साहब वज़ीर आज़म थे तो एक इतना अच्छा इमेज नहीं जा रहा था। इसहाक डार साहब की मैं बात करूं जो कि वज़ीर ख़जाना है, वो ऑलरेडी गए हुए हैं अमेरिका में। उनकी 4 दिनों में कोई 50 से ज़ायद मीटिंग्स हुई हैं वर्ल्ड बैंक एंड ऑफ कोर्स IMF वगैरह के हवाले से, और वो लंदन में वापस आए और फिर उसके बाद उन्होंने पाकिस्तान आना है। लंदन में जब आए तो इसहाक डार साहब ने मीडिया से गुफ्तगू भी की पाकिस्तान आने से पहले, और जो उन्होंने मीडिया से गुफ्तगू की उसके अंदर बस एक रस्मी सी एक इन्फॉर्मेशन उन्होंने दी कि 4 दिन में उनकी क्या मसरूफियात रही। वो जो असल वाली ख़बर है ना कि इसहाक डार साहब से नवाज़ शरीफ साहब की क्या मुलाकात हुई और क्या बातें हुई और क्या क्या उसमें डिस्कशन हुई, वो इसलिए क्योंकि इसहाक डार साहब जो हैं ये उनका बहैसियत पाकिस्तान के वज़ीर ख़जाना पहला ट्रिप था वापस लंदन और उसके बाद अमेरिका का। और फिर जब वापस पाकिस्तान आ रहे थे तो तब भी यही रूट था कि लंदन ऑफ कोर्स उनको रुकना था। तो वहाँ पे बल्कि सहाफ़ियों ने उनसे पूछा, सहाफ़ी के एक सवाल कि क्या मियाँ साहब से अगले आर्मी चीफ़ के हवाले से बात हुई है। जवाब इसका बड़ा इंटरेस्टिंग है, इसलिए आपको बताना है और फिर उसके बाद हम आगे वीडियो के अंदर इसको कंटिन्यू करेंगे। इसके जवाब के अंदर वज़ीर ख़जाना बोले कि मियाँ साहब से तो बहुत सी बातें होती हैं, हर बात पब्लिक करने की नहीं होती। यानी कि इसहाक डार साहब राज रखेंगे। इसहाक डार साहब जो हैं वो उनकी जो बात हुई है मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब से, जो उनके ताहयात कायद भी हैं, उनके रिश्तेदार भी हैं और बहुत ज़्यादा ट्रस्ट करते हैं नवाज शरीफ साहब इसहाक डार साहब के ऊपर, और इसीलिए वो इसहाक डार साहब को लगातार कह रहे थे कि आपको पाकिस्तान जाना चाहिए, आप पहले पाकिस्तान जाएँ, ताकि इसहाक डार साहब का पाकिस्तान आना एक टेस्ट केस होता कि इस्टेब्लिशमेंट का क्या मूड है, पाकिस्तान की मार्केट का क्या मूड है, और साथ ही साथ जो इकॉनमी है वो क्या कहती है इसहाक डार साहब की वापस आमद पर। तो इसी हवाले से इसहाक डार साहब ने अभी सीग़े राज में रखी हैं वो तमाम तर बातें। इसका ये मतलब है कि अभी तक नून लीग के बेंचेस के अंदर ऐसा कोई फ़ैसला नहीं हुआ जिसको पब्लिक किया जाए। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि फ़ैसला नहीं हुआ, ऐसा कोई फ़ैसला नहीं हुआ जिसको पब्लिक किया जाए और उसको इस टाइम पर पब्लिक करके जो ठोस फ़ैसला है उसके ऊपर असरअंदाज करने की कोशिश की जाए मीडिया के हवाले से, तज्ज़ियों के हवाले से। तो लिहाजा इस हवाले से अभी उन्होंने अपना जो मुंह है वो बंद रखने का ही फ़ैसला किया है, जैसा कि नवाज शरीफ साहब उनसे एक्सपेक्ट भी करते हैं। और मैं आपको ये बहुत बावसूख ज़राए से बता रही हूँ कि इसहाक डार साहब ने ये जो स्पिल नहीं की ना, बीन्स जो बातें नहीं बताई हैं, ये उनको नवाज शरीफ साहब ने ही कहा होगा कि अभी इस बारे में हम ओपनली बात नहीं कर रहे, जिसकी वजह से इसहाक डार साहब ने मीडिया को इस हवाले से बात नहीं की। वरना अदरवाइज़ पिछले कुछ अरसे में इसहाक डार साहब जो है वो मीडिया के साथ बहुत ज़्यादा कनेक्ट रखते हैं और उनके साथ बात करते हैं। ये तो हमने वज़ीर ख़जाना की बात की, वज़ीर ख़ारजा की इससे पहले मैंने आपको बात बता दी, प्राइम मिनिस्टर की भी मैंने आपको मसरूफियत बता दी। तो बेसिकली हुकूमत सुकून में है, लेकिन बनी गाला में बेसुकूनी के बादल छाए में। ऐसी बेसुकूनी, डर इतना है, कन्फ्यूजन इतनी है, मतलब डर इतना ज़्यादा है कि सहाफ़ी भी बनी गाला में मिलने जा रहे हैं। वो सहाफ़ी जिनको इमरान खान साहब खुद बुलाते हैं, जैसे कि नेशनल प्रेस क्लब के लोग हो गए, इस्लामाबाद प्रेस क्लब के लोग हो गए, रावलपिंडी प्रेस क्लब के लोग हो गए। एक एग्जांपल दे रही हूँ। ये जो ऐसे जब इन सहाफ़ियों को भी जब इमरान खान साहब बुलाते हैं तो उनसे मोबाइल ले लिए जाते हैं ताकि कुछ रिकॉर्डिंग ना हो, कोई बातचीत ना हो, कोई ऐसी बात रिकॉर्ड ना हो जिसका इमरान खान साहब को डर है कि वो रिकॉर्ड हो करके बाद में कोई उसका फ़ायदा उठाएगा। वो इसलिए क्योंकि इमरान खान साहब को ख़ुद अपने ऊपर यकीन नहीं है। इमरान खान साहब के जो सेंसर्स हैं ना वो काम नहीं करते हैं। इमरान खान साहब को नहीं पता चलता कि वो क्या बोल रहे हैं और क्या चीज़ उनके हक़ में ख़तरनाक हो सकती है और क्या चीज़ उनके हक़ में फ़ायदेमंद हो सकती है। इसलिए वो जर्नलिस्टों पे भी ट्रस्ट नहीं कर रहे, अपने पार्टी के बंदों पे नहीं कर रहे थे, उनसे भी मोबाइल ले रहे थे। तो अब जो सहाफ़ी भी मिलने जा रहे हैं उनसे भी मोबाइल लेके या कोई जो रिकॉर्डिंग डिवाइसेस हैं वो ले करके उनको बुलाते हैं। अच्छा, अब बुला लेते हैं, फिर माशाल्लाह 5-10 मिनट की तो बात करते नहीं हैं, करनी भी उन्होंने 1-1, 2-2 घंटे, मतलब 1 घंटे से ऊपर की बात, एक छोटी बात भी इमरान खान साहब की 1 घंटे से ज़्यादा होगी।
اب بلاتے ہیں اور 1 گھنٹے سے زائد 1.25 گھنٹہ 1.5 گھنٹہ بٹھا کے رکھتے ہیں اور پانی تک نہیں پوچھتے. یہ بھی میں آپ کو کنفرم بتا رہی ہوں. نہ پانی پوچھتے ہیں اسلام آباد کے. آف کورس اب ذرا تھوڑی سردی بھی ہو گئی ہے نا, موسم بدلا ہے اسلام آباد کا, تو چائے انہوں نے کیا پوچھنی ہے. جو پانی نہیں پوچھتے وہ چائے کیا پوچھیں گے. چلو اگر پانی نہیں پوچھنا, تھوڑی سردی ہو گئی, چائے تو پوچھ لیں. چائے بھی نہیں پوچھتے, نہ خود پیتے ہیں نہ دوسروں کو پلاتے ہیں, نہ خود چائے پیتے ہیں نہ کسی کو آفر کرتے ہیں, نہ خود پانی پیتے ہیں نہ خود کسی کو آفر کرتے ہیں. بلکہ ایک اور چیز جو اب نئی بنی گالہ میں چل رہی ہے, جو نیا ٹرینڈ چل رہا ہے بنی گالہ میں, وہ یہ ہے کہ اگر کوئی کارکن یا کوئی پارٹی ورکر عمران خان صاحب سے ملنے آئے, فون تو اس کا آف کورس باہر ہی رکھ لیتے ہیں ان کی سیکیورٹی, لیکن ان سے بھی نارمل ملاقات کے اندر بھی یہ حلف لیا جاتا ہے کہ جو باتیں اس ملاقات میں ہو رہی ہیں وہ آپ باہر جا کے کسی کو نہیں بتائیں گے. مطلب وہ جو آف دا ریکارڈ والا معاملہ ہے نا, عمران خان صاحب اتنے ڈرے ہوئے ہیں کہ وہ اس آف دا ریکارڈ والے معاملے کو بہت زیادہ سیریس لے رہے ہیں. ابھی ریسنٹلی انہوں نے نیشنل پریس کلب کے کچھ صحافیوں سے ملاقات کی, ان سے کچھ Q&A سیشن بھی کیا. اب وہ ملاقات میں ہوا یہ کہ اس میں شبلی فراز صاحب بھی موجود تھے, فواد چودھری صاحب بھی موجود تھے, حلیم عادل شیخ صاحب بھی موجود تھے. اس میں اب جب جو صحافی تھے انہوں نے کوئی بھی گفتگو کا سیشن سٹارٹ کرنے سے پہلے انہوں نے عمران خان صاحب کا موڈ ٹیسٹ کرنے کے لیے کہ بھائی کیا مطلب کیا کس زون میں ہے خان صاحب, انہوں نے کہا کہ جی عمران خان صاحب ہم اگر آپ سے کویسچن آنسرز کرنا چاہیں, اور اس طرح کی اجازت لی گئی یا ان کا ٹیمپرامنٹ چیک کرنے کی کوشش کی گئی, تو عمران خان صاحب نے اس کا جواب دیا. وہ میں آپ کو پڑھ دیتی ہوں تاکہ بعد میں عمران خان صاحب یہ کمپلین نہ کریں, کیونکہ ریکارڈنگ تو وہاں پہ ہوئی نہیں نا, تو عمران خان صاحب یہ کمپلین نہ کریں کہ نہیں میرا یہ مطلب نہیں تھا, میرے الفاظ کو توڑ مروڑ کے پیش کیا گیا ہے یا میری بات کا کچھ غلط مطلب نکالا گیا ہے. عمران خان صاحب نے کہا بالکل کھل کر ہم باتیں کریں گے, میں اتنی جلدی ناراض نہیں ہوتا جتنی جلدی جنرل باجوہ ناراض ہو جاتے ہیں. یعنی کہ جنرل باجوہ عمران خان صاحب سے ناراض ہیں, اور بقول عمران خان صاحب کے انہوں نے یہ تاثر دیا کہ وہ کوئی بہت ہی چھوٹی سی بات ہے جس بات پر جنرل باجوہ صاحب ناراض ہیں, کیونکہ عمران خان صاحب یہ اگزامپل دے رہے تھے کہ میں اتنی جلدی ناراض نہیں ہوتا جتنی جلدی جنرل باجوہ صاحب ناراض ہو جاتے ہیں. اب یہ بات کرنے کا پتہ نہیں ان کا کیا تک تھا, کیونکہ اوبویسلی جب تک عمران خان صاحب اس حوالے سے ایک اپرچونٹی یا ایک سپیس نہیں دیتے, ایک دم سے صحافی اس طرح سے سوال نہیں کرتے. اپنی طرف سے تو عمران خان صاحب نے بات مذاق میں کی, لیکن مذاق میں بات کرتے کرتے وہ پھر ایک غلط کمپیریزن کر گئے. وہ اس لیے کیونکہ جو جنرل باجوہ صاحب ہیں وہ اس وقت پاکستان کے آرمی چیف ہیں, ان کے چڈی بڈی نہیں ہیں, ان کے دوست نہیں ہیں, اب تو سیم پیج بھی نہیں ہیں. مطلب پہلے تو چلو جی جب حکومت میں تھے سیم پیج ہوتا تھا تو ٹھیک ہے, ہم سمجھ سکتے تھے کہ شاید اتنی بے تکلفی ہو, لیکن دا پوائنٹ از کہ انہوں نے جس طریقے سے بات کی, انہوں نے ایسے بات کی کہ جیسے ان کی تو کوئی بچپن سے دوستی اور بچپن میں اکٹھے کرکٹ کھیلتے ہوئے وہ بڑے ہوئے ہیں. تو عمران خان صاحب کو اداروں کے سربراہان کا جو احترام ہے وہ ان کو بالکل کرنا چاہیے. یہ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ ابھی تک انہوں نے احترام کرنا نہیں سیکھا, اور اس سے یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ وہ جنرل باجوہ صاحب کی چھوٹی چھوٹی باتوں پر ناراض ہونے کی عادت کو مذاق سمجھ رہے ہیں. یہ اس کا تو یہ تاثر جاتا ہے جو عمران خان صاحب نے بات کی ہے. اچھا جی, اینی ویز تو یہ احوال تھا جو ابھی ریسنٹلی ان کی آف دا ریکارڈ کچھ صحافیوں سے گفتگو ہوئی. اوبویسلی اس حوالے سے اور بھی بہت سی باتیں ہوئی, لیکن وہ ساری باتیں وہی ہیں گھسی پٹی جو ہم نے اس سے پہلے سنی ہوئی ہیں. صحافیوں کے اوپر لفافہ کہنے کا الزام لگانا, اور اس میٹنگ کے اندر وہ لگاتار سلیم صافی صاحب کے حوالے سے سلیم لفافی ان کو کہتے رہے. یہ بھی ایک اچھی پریکٹس نہیں ہے. وہاں پہ جتنے بھی جرنلسٹ تھے انہوں نے اس بارے میں ان کو کہا بھی کیا پیسے نہ کہا کریں, اچھا نہیں لگتا, لیکن اس کے باوجود عمران خان صاحب نے باز نہیں آئے. وہ سلیم صافی صاحب کو سلیم لفافی صاحب کہتے رہے. اس کے علاوہ PMLN پاکستان پیپلز پارٹی ان سب کو وہی چور ڈاکو لٹیرے کہتے رہے, اور وہ یہی کہتے رہے کہ بھائی جو بھی ان کو سپورٹ کرے گا وہ صحیح کام نہیں کرے گا. یہ وہ روایتی بات ہے جو عمران خان صاحب کرتے رہتے ہیں. سکون کا جب میں ایک ایلیمنٹ کہتی ہوں اور بے سکونی کا ایک ایلیمنٹ کہتی ہوں, ایک سکون کا ایلیمنٹ نون لیگ کے اندر اس کی سب سے بڑی اگزامپل تازہ ابھی آئی ہے. وہ یہ ہے کہ جی پرویز رشید صاحب جو ہیں وہ لنڈن میں ہیں, اور پرویز رشید صاحب آف کورس کیونکہ استاد محترم ہیں مریم نواز صاحبہ کے, اور ان کے اوپر یہ خاص ذمہ داری نواز شریف صاحب کی طرف سے دی گئی کہ انہوں نے مریم نواز صاحبہ کی پولیٹیکل گرومنگ بھی کرنی ہے اور ان کے ساتھ ساتھ ایسا فادری فگر رہنا بھی ہے. اب کیونکہ یہ بتانے کے لیے اس لیے ضروری تھا تاکہ آپ لوگ کو پتہ چل سکے کہ پرویز رشید صاحب ویسے تو بہت امپورٹنٹ ہیں, لیکن ان کی امپورٹنس ڈبل ہو جاتی ہے جب نواز شریف صاحب پرویز رشید صاحب کے اوپر اتنی بھاری ذمہ داری اور اس طرح کی ذمہ داری عائد کرتے ہیں. دس ٹیلز کہ وہ کتنا پرویز رشید صاحب کو ٹرسٹ کرتے ہیں. اب جس شخص کو ٹرسٹ کرتے ہیں سب سے زیادہ, اگر پرویز رشید صاحب یہ آ کر بتائیں کہ نواز شریف صاحب کو عزت اور احترام کے ساتھ ملک واپس آنا چاہیے, جس کا یہ مطلب ہے کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ
کہ جس طرح دوسرے لوگوں سے نپٹا جا رہا ہے اسی طرح نواز شریف صاحب کے معاملے کو بھی ہینڈل کرنا چاہیے۔ اس کے علاوہ پرویز رشید صاحب نے کہا کہ جو بھی ہونا ہے وہ پارلیمنٹ کے تھرو ہونا ہے، لہٰذا عمران خان صاحب جتنی جلدی پارلیمنٹ کی ویلیو اور وقت کو سمجھ لیں ان کے لیے اتنا ہی بہتر ہے، ورنہ نقصان عمران خان صاحب کا ہوگا۔ تو یہ بات آپ سے کرنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ فیصلہ ہو چکا ہے حکومت کے اندر کہ پارلیمان کو مضبوط کرنا ہے۔ کوئی بھی تبدیلی یا کوئی بھی ایڈیشن قانونی طور پر یا سیاسی طور پر وہ پارلیمان کے ذریعے آئے گا، اور یہی میسج لندن سے عمران خان کو دیا جا رہا ہے، اس کو سمجھایا جا رہا ہے کہ آپ پارلیمان کی ویلیو سمجھیں، اور کیونکہ اب جو بھی ہونے والا ہے وہ پارلیمنٹری پالیٹکس، پارلیمانی سیاست کے ذریعے ہوگا، اور جتنی جلدی عمران خان صاحب اس بات کو سمجھ جائیں گے اتنا ہی اس کے لیے بہتر ہے۔ یہ چیز اس بات کی گارنٹی ہے کہ وہ سکون کا ایلیمنٹ اس لیے ہے کیونکہ ڈے بائی ڈے، ویک بائی ویک، یعنی ہفتہ در ہفتہ اور مہینہ در مہینہ جب تک انتخابات نہیں ہوتے، اگلے انتخابات سے پہلے پارلیمان کو جو کہ کمزور ہو چکی تھی، ایک کرنل کے کہنے پر چل رہی تھی، بقول ہمارے جتنے بھی ایم این ایز ہیں، پی ایم ایل این کے چاہے ایم این ایز ہوں، بقول خواجہ آصف صاحب ہوں، بقول پاکستان تحریک انصاف خود ہو، کیونکہ عمران خان صاحب کہہ رہے تھے کہ بھائی مجھے تو بہت ہی کمزور حکومت ملی، اور اگر دوبارہ مجھے ایسی حکومت ملی تو میں تو کبھی ایسے نہیں لوں گا، یعنی کہ ان کو پتہ تھا کہ انٹرفیئرنس بہت زیادہ ہے۔ تو بقول ان تمام لوگوں کے پارلیمان جتنی کمزور ہوئی تھی پچھلے 4 سالہ دور میں، اگلے 1 سال میں جب تک 2023 کے انتخابات اناؤنس نہیں ہوتے تب تک اس کو مضبوط کرنے کی کوشش کی جائے گی، اور بہت سی تبدیلیاں ہونے والی ہیں اسی پارلیمنٹری سیاست کے چکر میں۔ اس ویڈیو میں بھی آپ کو ان تبدیلیوں سے اپڈیٹ کرتے رہیں گے، اپنے پروگرامز میں بھی ان تبدیلیوں سے اپڈیٹ کرتے رہیں گے۔ ابھی کے لیے لائک کریں، سبسکرائب کریں، اور امید کرتے ہیں کہ آج کی رات عمران خان صاحب سکون میں سو جائیں۔ پتہ ہے بہت بے سکون ہے، لیکن کیا کر سکتے ہیں۔ آج کے لیے اتنا ہی۔